میں ایک ہوائی جہاز حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس دن نے میری پوری زندگی ہی بدل کر رکھ دی۔ یہ ایک ایسا دن تھا جو میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھا اور مکمل طور پر معذور ہو چکا تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی، میری گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، کھانے کو نگلنے والا نظام تباہ ہو چکا تھا، میں کچھ کھا یا پی نہیں سکتا تھا، میرا ڈایافرام تباہ ہو چکا تھا، میں سانس بھی نہیں لے سکتا تھا، میں صرف اور صرف اپنی پلکیں جھپک سکتا تھا۔ ظاہر ہے ڈاکٹر نے کہا کہ میں ساری زندگی اسی طرح پڑا رہوں گا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے کیا سوچا۔ اہم بات یہ ہے کہ میں نے کیا سوچا۔ میں نے خود کو دوبارہ سے ایک صحت مند انسان تصور کیا جو اس ہسپتال سے باہر جا رہا ہے۔ ہسپتال میں مجھے بس ایک ہی کام کرنا پڑا اور وہ کام اپنی سوچ بدلنا تھا، اپنی سوچ پر قابو پانا تھا۔ اور ایک دفعہ جب آپ نے اپنی سوچ پر قابو پا لیا تو آپ حالات کو واپس پہلے جیسا بنا سکتے ہیں۔ مجھے سانس لینے کے لیے آلہ تنفس لگایا گیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں کبھی بھی خود سے سانس نہیں لے پاؤں گا کیونکہ میرا ڈایافرام مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا، مگر ایک مدھم سی آواز مجھ سے بار بار یہ کہتی رہی کہ گہرا سانس لو، اور بالآخر میں نے آلہ تنفس سے اپنی جان چھڑا لی۔ ڈاکٹروں کو اپنی دی ہوئی وضاحتوں کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میں کسی ایسی چیز کو اپنے ذہن میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتا جو میرے مقصد کے راستے میں آئے۔ میں نے کرسمس پر ہسپتال سے باہر جانے کا ارادہ کیا اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں ہسپتال سے اپنے پیروں پر چلتے ہوئے نکلا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ دن میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ ان لوگوں کے لیے جو اس وقت تکلیف کا سامنا کر رہے ہیں، اگر میں اپنی زندگی کا خلاصہ کرنا چاہوں اور لوگوں کے لیے خلاصہ کروں کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کر سکتے ہیں، تو میں یہ خلاصہ صرف ان چند الفاظ میں کروں گا: آدمی وہی بنتا ہے جو وہ سوچتا ہے۔ مورس گڈ مین کو معجزاتی آدمی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کی کہانی کا کامیابی کے راز کے لیے اس لیے انتخاب کیا گیا کیونکہ یہ انسانی ذہن کی بے انتہا اور گہری طاقت کی وضاحت پیش کرتی ہے۔ مورس اپنے اندر موجود طاقت سے واقف تھا، لہٰذا اس نے یہ سب حاصل کرنے کے لیے اپنی سوچ کا استعمال کیا۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ مورس گڈ مین کی کہانی نے ہزاروں لوگوں کو سوچنے، تصور کرنے اور صحت حاصل کرنے کے لیے متاثر کیا۔ اس نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے چیلنج کو زندگی کی سب سے بڑی نعمت میں بدل دیا۔ اب آتے ہیں اس اہم غلطی کی طرف جو ہم میں سے بیشتر لوگوں سے سرزد ہو رہی ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں بہت سی چیزوں کے خلاف لڑائی لڑنے کے عادی ہو چکے ہیں، ان چیزوں سے جنہیں ہم پسند نہیں کرتے، جیسا کہ کینسر کے خلاف لڑائی، غربت کے خلاف لڑائی، جنگ کے خلاف لڑائی، نشہ آور ادویات کے خلاف لڑائی، دہشت گردی کے خلاف لڑائی، تشدد کے خلاف لڑائی۔ ہم ہر اس چیز سے لڑائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جس سے در حقیقت مزید فسادات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہیل ڈی واسکن نامی مصنف اور معلم کا کہنا ہے، ہم جس چیز پر بھی توجہ مرکوز کرتے ہیں ہم اسے تخلیق کر لیتے ہیں، اور ہم جس بھی چیز کے خلاف مزاحمت پیدا کرتے ہیں وہ قائم رہتی ہے اس توجہ کی وجہ سے جو ہم اسے دیتے رہے ہیں، یعنی واٹ یو ریزسٹ پرسسٹ۔ جیک کین فیلڈ کہتے ہیں، جنگ کو ختم کرنے کی تحریک مزید جنگ کا باعث بنی۔ نشہ آور ادویات ختم کرنے کی تحریک نے مزید نشہ آور ادویات کو فروغ دیا، کیونکہ ہم ان چیزوں پر اپنی توجہ مرکوز کر رہے ہیں جو ہم نہیں چاہتے۔ جیک کین فیلڈ کا کہنا ہے، دنیا میں ہر چیز کی شروعات کسی ایک سوچ سے ہوئی، بری چیزیں مزید بدتر ہوتی گئیں کیونکہ ان کے رونما ہونے کے بعد مزید لوگوں نے انہیں اپنی توجہ کا مرکز بنایا۔ پھر ان سوچوں اور جذبات نے ان واقعات کو ہماری زندگی میں برقرار رکھا، بلکہ انہیں اور بڑھا دیا۔ اگر ہم ان سے اپنی توجہ ہٹا لیں تو یہ ہوا میں بخارات کی صورت میں ختم ہو جائیں گی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ دنیا کی حیرت انگیز رودات ہے جسے سمجھنا نہایت مشکل ہے۔ بس آپ منفی چیزوں پر توجہ دے کر دنیا کی مدد نہیں کر سکتے۔ جب آپ دنیا کی منفیت پر توجہ دیتے ہیں تو آپ نہ صرف اس کی شدت میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ آپ اپنی زندگی میں بھی مزید منفیت لے کر آتے ہیں۔ جیمز رے کا کہنا ہے، شاید ہمیں پیدا ہونے والے مسئلے کی وجوہات کا علم رکھنا چاہیے، بالکل، لیکن آپ کو اسے اپنے اوپر طاری نہیں کرنا چاہیے۔
جب میں نے کامیابی کا راز دریافت کیا تو میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں اب مزید خبریں نہیں دیکھوں گی اور نہ ہی اخبار پڑھوں گی، کیونکہ ان چیزوں میں زیادہ اچھا محسوس نہیں کرتی۔ جب ہم ایک نیا سگنل دیں گے اور اس چیز پر توجہ مرکوز کریں گے جو ہم چاہتے ہیں، تو خبروں کے چینلز اور اخبارات ان تمام خبروں کو بدل دیں گے جو وہ ہمیں بہم پہنچاتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا بھر کی میجورٹی مثبت چیزوں کے بارے میں سوچے۔ مائیکل برنارڈ بیکفورڈ کہتے ہیں، سکون حاصل کرنا اور اس چیز سے اپنی توجہ ہٹانا سیکھیں جو آپ نہیں چاہتے، اور اس چیز پر اپنی توجہ مرکوز کریں جس کا آپ تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔ توانائی اسی جانب چلی جاتی ہے جہاں توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ لیسا نکولس کہتی ہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اور دنیا کو بدلنا آپ کا کام نہیں ہے، کائنات کے اندر موجود بہاؤ کے ساتھ چلنا اور کائنات کے اندر رہ کر اس کی خوشی منانا آپ کا کام ہے۔ آپ اپنی زندگی کے حاکم ہیں اور کائنات آپ کے ہر حکم نامے کا جواب دے رہی ہے۔